3 जानवर घर में दौलत और रिज्क लाते हैं, जबकि 3 जानवर घरों में मुफलसी और गुर्बत लाने का सबब बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे हैं कि जो घरों के लिए बड़े ही मुबारक साबित होती हैं, और जिस घर में वो आकर रहने लगे, इस घर पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होने लगती हैं। ऐसे घर में अल्लाह के फजल करम से रिज्क और दौलत आने लगती है, इनकी गुर्बत खत्म हो जाती है। जबकि 3 जानवर ऐसे भी हैं कि जिस घर में आकर रहने लगते हैं तो इसके घर में नहुसत के डेरे ला डाल देते हैं। ऐसे घर में रिज्क की तंगी और गुर्बत दाखिल हो जाती है। लिहाजा आज की इस मालूमाती वीडियो हम आपको घरों में रिज्क और दौलत लाने वाले 3 जानवरों का भी बताएंगे, जबकि इन 3 जानवरों के बारे में भी जो कि घर में आकर रहने लगे तो रिज्क की तंगी, बेबरकती और गुर्बत ऐसे घर में डेरे डाल देती है। याद दिलाने के लिए बताते चलें कि हमारे इस इस्लामी और इस्लाही चैनल पर बेहतरीन इस्लामी मालूमाती वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर फराहम की जाती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त रहे। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से बहन और भाई ये सोचते होंगे कि क्या इस्लाम में जानवरों के मुतालिक भी मालूमात फराहम की गई, और क्या हदीस में ऐसे जानवरों के बारे में भी जिक्र मिलता है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। रहम एक ऐसी आला सफ़त है कि खालिक कायनात की 2 सफ़ात इसी लफ्ज़ से बनी हुई नजर आती हैं, एक रहमान के जबकि दूसरा रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम भी फरमाई कि जब भी एक काम शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, जिसका तर्जुमा ये है कि शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और रियायत रहम फरमाने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना जुदाई सफ़त है, खुदा तो निहायत ही रहम करने वाला है, और इसने अपने सबसे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ओहद अता फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम जहान और तमाम मखलूकात के लिए रहमत और मेहरबानी वाले बने। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करें तो मालूम होता है कि आपकी रहमत ने तमाम निबातात और जिमादात यानी पौधों और पत्थरों को भी फैज़याब किया। जब बारिश न होती और ज़मीन बयां होती तो आप दुआ फरमाते और उसी वक्त बारिश हो जाती थी। जो शख्स दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता। नाज़रीन किराम, आए सबसे पहले ऐसे 3 जानवरों के बारे में बात कर लेते हैं कि जिनका घरों में आकर रहने लग जाना बेहद मनहूस होता है और वो रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, चील एक ऐसा परिंदा है, और इस्लाम में हमें चील का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। रिवायत में है कि क़यामत आने से पहले एक चील बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ निकालेगी, और वो आवाज़ इस कदर बुलंद होगी और इतनी शिद्दत की होगी कि इसको सुनने के बाद जितने भी लोग जिंदा थे वो तमाम मर जाएंगे, और इसके बाद क़यामत वकू पजीर होगी। चील एक शिकारी परिंदा है, और आपने ये भी सुन रखा होगा कि आसमान का राजा उकाब यानी चील एक ऐसा परिंदा है जो कि बाज यानी शाहीन का भी शिकार कर लेते हैं, क्योंकि चील साइज में बाज से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे दरख्त होते हैं या कुछ ऐसे घर होते हैं कि जहाँ चीलें बहुत ज्यादा तो उतर से आकर बैठती हैं, और आपने जरूर किया होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं कि जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या फिर दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठी होगी। और जान लीजिए कि घर के छत पर चील आकर बैठना बहुत ही ज्यादा नहुसत के सबब होता है, और बुजुर्गों का कहना है कि ये इस चीज की अलामत होती है कि जिस घर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है, ये आने वाली मुसीबत और परेशानी किसी हादसे की सूरत में भी हो सकती है, और इसकी तंगी मुफलसी या गुर्बत की सूरत में भी हो सकती है। नादरीन, घरों में नहुसत के एतबार से दूसरा जानवर मकड़ी है, जो कि घर में मुसीबत और तंगदस्ती लाने का सबब बनती है।
ویسے تو مکڑی تقریباً ہر گھر میں ہی دیکھنے کو مل جاتے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مکڑیاں آنے لگیں اور بہت زیادہ جالے بننے لگ جائیں تو آپ کو چاہے کہ فوری طور پر ان جالوں کو صاف کر دیا کریں، اور کبھی بھی بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو اپنے گھر میں جمع نہ ہونے دیں۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ مکڑی منحوس ہے، بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے کہ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو کو روکنے کے لیے جالا بنایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو کفار آپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر کفار سے بچنے کے لیے آپ ایک غار میں پناہ لیتے، اور زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکتی ہیں، اور ان آنسو کو روکنے کے لیے مکڑی جالا بنا دیتے۔ لہذا مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور جان لیجئے کہ مکڑی تب بد دعا دیتے جب مکڑی کا بنا ہوا مکمل جاڑا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ مکڑی کو جالا لگانے ہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے تو فوری طور پر ان جالوں کو صاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جب مکڑی مکمل طور پر جالا لگا کر اپنا گھر بنا لیتے تو پھر اسے توڑنے پر مکڑی بد دعا دیتی، اور مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اور مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اس کے پورے گھر کو تباہ و برباد کر سکتے اور انہیں فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے ہر ہفتے کم سے کم ایک مرتبہ مکڑی کے جالوں کو صاف کر دیا کریں۔ ناظرین محترم، تیسرا جانور جس کے گھر میں آ کر رہنے لگ جانا نہ صرف منحوس ہوتا ہے بلکہ بے برکتی کے ساتھ بیماریاں لانے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ امام جعفر صادق کا کہنا ہے تمام حشرات سے انسان کا سب سے زیادہ بڑا دشمن لال بیگ ہے، اور وہ ایسا دشمن ہے جو ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہذا اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئے تو کوشش کریں کہ فوری طور پر ان کا خاتمہ کریں، کیونکہ اسلامی لحاظ سے یہ ایک ناپاک غلیظ جانور کسی بھی گھر میں بہت زیادہ لال بیگ کا جمع ہو جانا رزق اور تنگ دستی لانے کا سبب بنتا ہے۔ لال بیگ ایسا کیمیکل چھوتے ہیں جو انسان کے دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ تو تھے وہ 3 جانور جو کسی بھی گھر کے لیے بہت زیادہ منحوس اور نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ آئیے اب بات کرتی ہیں ایسے 3 جانوروں کی جن کے گھر میں آ کر رہنا رزق اور دولت میں فرمانی کا سبب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا شہد کی مکھی ہے۔ ناظرین، شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہد اور شہد کی مکھی میں رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں شہد کی مکھیاں چھتا بنا لیتی ہیں وہ گھر بہت مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں شہد کی مکھیاں اپنا چھتا لگا لیتی ہیں، تو جان لیجیے کہ گھروں میں شہد کی مکھیوں کو چھتا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ اس بات کی نشانی اس گھر میں دولت کی فرمانی ہے، اور ایسا گھر بہت ہی اچھا اور بابرکت سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا جانور جو اگر آپ کے گھر میں آ کر رہنے لگے تو آپ کا گھر مبارک ہو جاتا ہے وہ ہے چڑیا، کیونکہ چڑیا کا کسی گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی مبارک مانا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی چڑیا آپ کے گھر میں بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اس کے گھونسلے کو ہرگز نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسی صبح ہوتی ہے وہ اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کا ورد شروع کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ دعا بھی کرتی ہے کہ یا اللہ پاک، نہ صرف آج کے دن مجھے رزق عطا فرما بلکہ جس گھر میں نے گھونسلہ بنا رکھا ہے اس گھر میں بھی رزق مانی فرما، کیونکہ چڑیا ایک معصوم اور بے زبان جانور ہے۔ لہذا اس کی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ لہذا کسی کے گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنا لینا اصل نظر بزرگ لوگوں کے نزدیک بہت ہی زیادہ برکت اور رحمت کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ لہذا جس گھر میں بھی چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لیں تو سمجھ لو اس گھر میں ان قریب بہت زیادہ دولت اور رزق کی فراوانی ہونے والی ہے، اور دولت ایسے گھر میں اس طرح برستی ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ اور جان لیجیے کہ چڑیا کے خیالات کانوں میں رس گھول دینے والی چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں بہت سی نعمتوں اور رحمتوں سے دور ہو چکے ہیں، یہ معصوم اور میٹھی چہچہاہٹ والا پرندہ چڑیا بھی اگر آس پاس غور کریں تو یہ معصوم پرندہ ہمیں اپنے آس پاس کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ ایک زمانہ تھا کہ صبح کی اذان کے ساتھ ہی چڑیوں کا چہچہانا شروع ہو جاتا تھا۔ گھر کے صحن اور آنگن میں اپنے ننھے ننھے قدموں سے یہ دانہ دن کا چگتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ دن بھر دکھائی دینے والی چڑیاں مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اپنا آخری
حمد و ثنا کر کے درختوں شاخوں پر جا کر سو جایا کرتی تھی۔ پیارے ناظرین، تیسرا جنم جس کے گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا پاک نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ ابو قتادہ کے نکاح میں تھی، کہتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے وضو کے لیے ایک برتن میں پانی ڈال، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو بلی کی آسانی کے لیے جھکا دیا۔ کبشہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے میری جانب دیکھا کہ میں انہیں حیرانی سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا، بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلی نجس نہیں بلکہ تمہارے پاس برابر آنے جانے والی ہیں۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جو ٹھکانہ پاک نہیں بشرط اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ خادموں کی طرح یہ بھی گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میں تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔